السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی میں پرزور مذمت کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر ربیع الدنیا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درمیان نہ پایا تو پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی تلاش کرتے ہوئے سمندر تک جا پہنچے اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام سمندر پر چل رہے ہیں۔ پانی کی موجیں کبھی آپ علیہ السلام کو اوپر اٹھاتی ہیں، کبھی نیچے کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے جس کا آدھا حصہ اوپر لیا ہوا ہے اور آدھا حصہ نیچے پہن رکھا ہے۔ وہ لوگ یہ منظر دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کی طرف آؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آؤ۔ تو اس نے اپنا ایک پاؤں پانی پر رکھا۔ جب دوسرا پاؤں پانی پر رکھنے لگا تو وہ بول اٹھا کہ اوہ، میں تو غرق ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کم ایمان والے، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان و یقین ہو تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، آپ کس چیز کے ذریعہ پانی پر چلتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان و یقین کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہم بھی آپ علیہ السلام کی طرح ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو پھر دیر کس بات کی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پانی میں چلنے لگے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ موجوں کے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو پانی سے نکالا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر بند کر کے ان کو کھولا تو آپ علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں مٹی یا کنکریاں تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان دونوں چیزوں میں سے دلی طور پر زیادہ تمہاری پسندیدہ کون سی چیز ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ سونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں چیزیں ہی برابر ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن زاہدوں کے سردار ہوں گے اور گناہوں سے بھاگنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر لیٹے پتھر کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے کہ ابلیس وہاں سے گزرا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ، تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کے سامان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پتھر بھی تو دنیا کے سامان میں سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پتھر پکڑ کر اس کی طرف پھینکا اور کہنے لگے، دنیا کے ساتھ یہ پتھر بھی تم ہی لے لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہیں، اور اس کی تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے، اور اس کا غلبہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ نساء میں فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے
عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کے پیغمبر کہلائے تھے قتل کر دیا ہے۔ خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے مال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام داؤد بن نور تھا جس کے پاس یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے متعلق شکایت کی تھی، اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا۔ تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں گھیر لیا، اور یہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ علیہ السلام کے پاس موجود آپ علیہ السلام کے ایک ساتھی پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور یہ منظر اس گھر والے دیکھ رہے تھے، اور سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسے سولی چڑھا دیا، اور آپ کی مزید توہین کرنے کے لیے اس کے سر پر کانٹے رکھ دیے۔ اور وہ تمام عیسائی بھی اس بات پر ایمان لے آئے جنہوں نے یہ سارا واقعہ خود نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا۔ وہ تمام لوگ کھلی گمراہی میں پڑ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے حواریوں میں سے 12 آدمی تھے، یعنی آپ گھر کے ایک چشمے سے نہا کر آپ تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے، پھر وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے، اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ مرتبے میں ہوگا۔ ان میں سب سے کم عمر نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پہلا ہی ہے۔ پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی اور اسے سولی چڑھا دیا گیا، اور اس کی لاش 7 دن تک اسی طرح لٹکتی رہی، اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حافظ ابن عساکر نے یحییٰ بن حبیب رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے سولی دیے جانے کے 7 دن بعد بادشاہ کے گھر جا کر مصلوب کا جسم اتارنے کا سوال کیا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یحییٰ سے کہا کہ مسیح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ہمیں لے جائے۔ جب وہ قبر کے قریب ہوئی تو مریم علیہ السلام نے یحییٰ سے کہا، کیا تو پردہ نہیں کرے گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں کس سے پردہ کروں؟ کہا کہ قبر کے پاس کھڑے اس آدمی سے۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھے تو اس جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام سمجھ گئی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم تم کہاں کا ارادہ کرتی ہو؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مسیح کی قبر کی زیارت کرنا، اس کو سلام کہنا اور اس کے ساتھ گزارا زمانہ کو یاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ مسیح نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے اور کافروں سے بچا لیا ہے۔ یہ تو اس نوجوان کی قبر ہے جس پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی جگہ قتل ہوا اور وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس کی علامت و دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو مل نہیں رہا، اور وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اسے یاد کر کے رو رہی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فلاں فلاں دن فلاں جنگل میں جانا
تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور ان کے سر پر بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے امی جان، لوگ مجھے قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور آپ سے ملاقات کی اجازت دی ہے۔ آپ کی موت قریب ہے، پس صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اس کے بعد دنیا میں آپ کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 5 سال حضرت مریم علیہ السلام زندہ رہیں اور آپ علیہ السلام کی وفات 53 برس میں ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ حدیث میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ 33 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے اور ان کے جسم اور داڑھی کے بال نہیں ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا۔